السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 18 کا چوتھا حصہ۔ برلن کی مسلم کمیونٹی میں واقع اس گھر کی ڈور بیل بجائی گئی تھی۔ بجانے والی نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، اسی اثنا میں دروازہ کھل گیا۔ جی؟ 30 سے اوپر کی خاتون اسے دیکھ کر استفہامیہ ہوئیں۔ یہ امایا کا گھر ہے؟ زخرف نے تائید چاہی۔ جی؟ تو اندر بلائیں نا، وہ لہجے میں بشاشت لاتے دروازے سے اندر جانے لگی کہ مقابل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مگر مس، میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ ہڑبڑا ہی تو گئی تھی۔ ایک تو مقابل لڑکی اردو بول رہی تھی، اوپر سے لگ انگریز رہی تھی، پھر دھڑلے سے اندر بھی گھس آئی تھی۔ لیکن میں جانتی ہوں، امایا کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے بے تکلفی سے پوچھا تو خضرا کے دماغ میں کئی سوالات آئے تھے۔ آپ اس کی ٹیچر تو نہیں؟ انہوں نے اپنے اندازے لگانے شروع کیے، کیونکہ مقابل کھڑی یہ سنہرے بالوں والی لڑکی اپنا تعارف نہیں کروا رہی تھی۔ کیا ٹیچرز اتنی حسین ہوتی ہیں؟ وہ جس برجستگی سے بولی خضرا بلا ساختہ ہنستی تھی۔ مقابل کھڑی سنہرے بالوں والی لڑکی سچ میں حسین تھی، اور اس نے شاید اسے کہیں دیکھ بھی رکھا تھا۔ آپ امایا کو جانتی ہیں، بیٹھ جائیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے تعارف کروانے کو نہ کہا۔ ایک تو یہ انٹروورٹ لوگ اور ان کی کم گوئی۔ امایا ہوم ورک کر رہی ہے، انہوں نے خود ہی بتایا۔ تو بلائیے اسے۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے جس بے تکلفی سے کہا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امایا کو پکار اٹھی تھی۔ امایا، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، انہوں نے ادھر سے ہی آواز لگائی۔ مقابل بیٹھی لڑکی پر انہیں ابھی ایسا اعتماد بھی نہ ہوا تھا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر خود بیٹی کے کمرے میں چلی جاتی۔ کون؟ کمرے سے آواز آئی تھی۔ سنہرے بالوں والی حسین ٹیچر۔ خضرا کے بجائے زخرف بآواز بلند بولی تو اپنے کمرے کے کارپیٹ پر کتابیں بکھیرے بیٹھی امایا نے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر باہر کو بھاگی۔ نور، آپ یہاں کیسے؟ اسے اپنے گھر دیکھ کر واقعی وہ صدمے کے زیر اثر آ گئی تھی۔ گلے لگو میرے، زخرف نے اسے بازوں کے حصار میں لیتے اس کی گالوں کو باری باری چوما۔ خضرا استفہامیہ نگاہوں سے ان دونوں کو اس بے تکلفانہ انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ ماما، شی از نور۔ نور سے علیحدہ ہوتے اس نے تعارف کروایا، مگر خضرا کے چہرے پر ہنوز ناسمجھی دیکھ کر اس نے مزید اضافہ کیا۔ میری فیورٹ نور؟ اس کے طرز تخاطب پر جہاں زخرف کے لبوں پر تبسم کھلا، وہیں خضرا کو بھی آشنائی نصیب ہوئی تھی۔ اوہ، تو آپ ہیں نور، ویلکم ہوم، انہوں نے تعارف کے بعد خوش آمدید کہا، ورنہ وہ یہ ورنہ وہ تو گھسپیٹیا تھی۔ ہوم، نور نے جس بے ساختگی سے لفظ ادا کیا اور جو لہجہ تھا، خضرا پل بھر کو چونکی۔ جی؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علاج سے پہلے آپ سے نہیں ملوں گی۔ وہ ماں کے تاثرات چھوڑے نور کو ناراض نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاں تو آپ تھوڑی ملی ہو، ملنے تو میں آئی ہوں۔ نور نے بھی خضرا سے نظریں ہٹاتے امایا کو دیکھا اور وضاحت پیش کی۔ ناٹ فیئر، وہ منہ بسورے بولی تو زخرف کے ساتھ خضرا بھی مسکرا دی۔ ایوری تھنگ از فیئر میری جان، اس کے بالوں کو کانوں سے پیچھے کرتے وہ شوخی سے بولی۔ خضرا کو یہ لڑکی بہت دلدادہ لگی تھی۔ عجب کوئی زندگی سے بھرپور دکھ رہی تھی۔ ماما، آپ سنیکس تو لا دیں۔ ماں کے بجائے بیٹی کو یاد آیا کہ گھر مہمان آیا ہے، وہ بھی خاص الخاص۔ اوہ، ذہن میں نہیں رہا۔ آپ بیٹھے مس نور، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ کیا میں امایا کی ماما کے پاس آ سکتی ہوں؟ انہیں زیادہ دیکھ وہ فوراً صوفے سے اٹھی۔ خضرا، انہیں احساس ہوا کہ ابھی تک انہوں نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ کچن میں چلوں خضرا؟ نور نے سوال دہرایا، اس کی سیاہ آنکھوں میں کچھ ناقابل فہم تھا۔ خضرا چونکی۔ اچھا نہیں لگتا، انہوں نے اداب میزبانی کے تحت کہا۔ کر دی نا مشرقی خواتین والی بات، حالانکہ ہم مغرب میں بیٹھے ہیں۔ آپ چلے، میں آتی ہوں۔ وہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر کچن کی جانب چل دی۔ نور اپنے برابر کھڑی امایا کے قریب جھکی، جو اب ورطہ حیرت سے نکل کر خوشگواری میں داخل ہوئی تھی۔ امایا، آپ نے مجھے اسکیچ بنا کر دینا ہے۔ اس نے کچن کی طرف جاتی خضرا کی پشت دیکھتے ہوئے بے دہانی میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تصویر نکال کر اس کے حوالے کی۔ اسے امایا کو کچھ دیر مصروف رکھنا تھا، تو یہی طریقہ اچھا تھا۔ ابھی؟ وہ تصویر تھامے سوالیہ ہوئی۔ ہاں میری جان، ابھی۔ اس کا دھیان ہنوز خضرا کی جانب تھا، جو کہ اب کچن میں داخل ہو چکی تھی اور اس کی نظروں سے اوجھل گئی۔ اوکے، لیکن اس کو 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تصویر کو بغور دیکھتے اس نے اندازہ پیش کیا۔ بہت وقت ہے، تسلی رکھو۔ اسے کمرے کی طرف بھیج کر وہ خود کچن میں چلی آئی تھی۔ چائے یا کافی؟
खिज़रा ने उसकी आमद महसूस करते हुए सवाल पूछा। चाय? वो चाय का सामान निकालने लगी तो नूर ने उनके हाथ से सामान लिया। मैं बनाती। अरे नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं। एक मेहमान, फिर अमाया की फेवरेट और सेलिब्रिटी भी। सेलिब्रिटी होंगी फैंस के लिए, अमाया और उसकी फैमिली के लिए बस नूर हूँ। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे साथ भी यही मामला है। खैर, आपकी क्या रूटीन है? चूल्हे पर सॉस पैन चढ़ाए उसने दूध डाला। आखिर को उसे दूध पत्ती पीने की आदत थी। अमाया को स्कूल छोड़ना, फिर पिक करना, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना, होमवर्क करवाना, उसकी फरमाइशें पूरी करना। और आप? मैं क्या? उन्होंने कुछ उलझकर पूछा। आप अपने लिए क्या करती हैं? उसने वजाहत पेश की। अमाया के लिए करने वाला हर काम मैं अपने लिए ही करती हूँ। माँ है ना। माँ वाली बात पर वो मुस्कुरा दी। ज़ुखरुफ ने उनकी मुस्कुराहट देखी थी, शफाफ और सादगी से भरपूर, बिल्कुल जैसी माँओं की होती है। आप ठीक हैं? उसने अजीब सा सवाल किया। खिज़रा खासी उलझी। मुझे क्या होना है? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। जाने मुकाबिल खड़ी लड़की में कौन सी कशिश थी कि खिज़रा जैसी इंट्रोवर्ट भी बोल रही थी, वो भी पहली मुलाकात में। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जिनमें मस्बत शाएं फूटती हैं, जिनसे मिलना कंफर्ट देता है। नूर ऐसे ही लोगों में शामिल थी। वो मुकाबिल को ऑकवर्ड महसूस नहीं करवाती थी। अलबत्ता अगर कोई उससे बदतमीजी की कोशिश करता था तो वो पूरा जवाब देकर आती थी। चंद एक लोगों, खसूसन खुद से हसद करने वालों के अलावा किसी को टका जवाब नहीं देती थी। मैं ज़ाहिर पर यकीन नहीं करती। बराए नाम चीनी डालते उसने बावर करवाया था। क्या मतलब? आपके अंदर तलातम बरपा है, उसने सनसनीखेज लहजे में कहा। ऐसा कुछ नहीं है। तूफान को अंदर थाम कर नहीं रखते, वरना इंसान बेहिस हो जाता है। वो उसकी सुन नहीं रही थी। आपको मैं बेहिस लगी? आप तो बहुत हसास लगी हैं, उसने बिना तरद्दुद कहा तो खिज़रा ने हैरत से उसे देखा। जानती हैं, अमाया ने मुझे एक दुआ दी थी। उनके हैरान कुन तासुरात नज़र अंदाज करते उसने रासदाराना अंदाज में कहा। क्या? मालूम नहीं। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। खिज़रा को उसकी बात की मंतक समझ न आई थी, लेकिन एक दुआ लेनी भी तो चाहिए थी। क्या? शायद अब कोई जवाब हासिल हो जाए। उसे अपने वालिदैन एक झक तले हंसते मुस्कुराते चाहिए। वो खासी संजीदा थी और उसके अल्फाज उससे ज़्यादा संजीदा। खिज़रा को हैरत का शदीद झटका लगा। ये अमाया ने कहा आपसे? उनके अल्फाज टूटने लगे। हाँ, वो जालिम बन गई। क्या बताया माया ने? अपने तगैयुर ज़दा असरात को छुपाने की सही करते उन्होंने तेज़ धड़कते दिल से इस्तफसार किया। यही कि उसकी मामा बहुत नाजुक हैं, बहुत हसास, लेकिन बेहद पेचीदा। उसे नूर की बातें अजीब लगने लगी थीं। मैं आपकी बातें समझने से कासिर। क्या आप मेरी मदद करेंगी? दूध में पत्ती डालने के बाद उसने रुख मोड़े खिज़रा को देखकर मुआवनत की दरख्वास्त की। कैसी मदद? मुझे अमाया की दुआ पूरी करने के लिए अपना हक अदा करना है। कैसे कर सकती हूँ मैं आपकी मदद? अपने दिल का बोझ हल्का करके, वही बोझ जो शायद आप किसी से नहीं कह सकीं, क्योंकि आप फितरतन खामोश तबा हैं, लेकिन अगर सामने काबिल एतमाद हो तो आप उसे रास थमा सकती हैं। उसने चाय को हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम अमाया ने आपको क्या बताया है। वो छोटी बच्ची है। उन्हें फिक्र ने आन घेरा। यही तो बात है कि वो छोटी है, आपकी बेटी है, आप ही की तरह हसास और नरम दिल की मालका है। उनकी बेटी उनके बारे में इतने कोमल एहसासात रखती थी और किसी से शेयर भी करती थी। उनका दिल भरने लगा, आंखें भीगने लगीं। ज़ुखरुफ ने उनके जज्बाती होने का फ़ायदा उठाना चाहा। डॉक्टर तौकीर आपके और अपनी बेटी के साथ एक घर में रहना चाहते हैं। वो सीधा मुद्दे पर आई थी। मुमकिन नहीं। उनके तासुरात पथरीले हुए। उन्होंने भी यही कहा था। कहते मुझसे बहुत ज़्यादती हुई है, बुरी उम्र भी सज़ा मिली तो कम होगी। कभी कभार घर बचाने के लिए झूठ बोलने पड़ जाते हैं, और अगर आपकी मुबालगा आराई और झूठ झूठ से किसी का घर बसता हो तो खैर है ना। मगर मैंने कहा कि आप अपनी बीवी मानकर नतीजा अखज़ मत करें। आँच तेज़ करके चाय को उबाल आने दिया। क्या मतलब? कम फहमी से उसको देखकर पूछा। ये लड़की अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रही थी। मतलब ये कि आप उनकी बीवी से ज़्यादा उनकी बेटी की माँ हैं। अमाया मेरी बेटी है। वो शिद्दत जज्बात से मगलूब होते बोली तो ज़ुखरुफ के लबों की तराश में तबस्सुम उभरा। हाँ ना, और उन्हें आपकी बेटी बेहद अजीज़ है। वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं। आप मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने का दर्स देने आई हैं। वो इस लड़की की अब तक के तमाम जवाबात को मद्देनज़र रखकर यही नतीजा अखज़ कर पाई थी। मैं आपको गुंजाइश निकालने का कहने आई हूँ।
کیونکہ اگر آپ ان سے نفرت کرتی اور کبھی ان کے پاس لوٹنا نہیں چاہتی تو اب تک خلا لے لیتی۔ خضرا کا سانس تھم گیا۔ مقابل کھڑی لڑکی اتنی زیرک تھی یا وہ خود کو بیوقوف بنانے پر بضد تھی؟ میں جانتی ہوں آپ شاید انہیں کبھی مکمل معاف نہ کر سکیں، مگر رشتوں میں بہت بار گنجائش نکالنی پڑ جاتی ہے۔ وہ نہایت سمجھداری اور انکساری سے مخاطب تھی جب خضرا نے بے دریغ سوال پوچھ لیا۔ اگر آپ کا شوہر آپ پر اعتماد نہ کرے تو آپ کیا رد عمل دیں گی؟ اسے اس سوال کی توقع تھی، اسی لیے وہ بالکل پرسکون تھی۔ لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں چونکی۔ وہی جو آپ نے دیا، بشرطے کہ آپ جیسی کم کو طبیعت رکھتی۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا؟ ہاں، لیکن اس لیے کیونکہ وہ ایک حساس اور کمگو لڑکی کا فیصلہ تھا۔ لیکن جانتی ہیں اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو اپنے شوہر سے سوال کرتی، اسے وقت رہتے احساس دلاتی، کیونکہ کچھ رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ حدید کا کھلی آنکھوں کے پار جھلملایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا، پھر دوبارہ آنکھیں کھولیں اور خضرا کی جانب دیکھتے ان کے پہلو میں گرے ہاتھ کو تھاما۔ غلط فہمیاں اپنی جگہ، لیکن کچھ رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ آنکھوں کے پار پل پل مناظر تبدیل ہو رہے تھے، مگر چہرہ ایک ہی تھا۔ اپنی بیٹی کو احساس محرومی سے بچانے کے لیے آپ کو گنجائش نکالنی ہوگی۔ جو والدین اپنی اولاد میں خلا دیکھنے کے باوجود اسے پر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو کر بھی نظر انداز کر دیں، وہ زیادتی کرتے ہیں، بہت بڑی زیادتی۔ خضرا کے ہاتھ اگر اس کی گرفت میں نہ ہوتے تو سر پٹ جاتے۔ چائے کو ابل کر باہر نکلتا دیکھ اس نے فوری چولہا بند کر دیا۔ امایا اچانک آ دھمکی تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہیں خضرا عجیب سے احساسات سے دوچار ہوئی۔ انہوں نے امایا کو دیکھا، ان کی بیٹی بیمار تھی، اس کا چہرہ بھی اس کی جھلک دکھا رہا تھا۔ انہیں لگا وہ کینسر میں مبتلا ہے، مگر وہ کس کینسر میں مبتلا تھی اس کا احساس اب ہوا تھا۔ وہ نور کے ہاتھوں سے گرفت چھڑواتے زمین پر بیٹھتے اسے گلے لگا گئی تھی۔ ماما، ماما کیا ہوا؟ امایا تو امایا زخرف بھی اچھی خاصی ہڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، کچھ نہیں۔ ان کے لہجے کی نمی نے امایا کو تفکر میں مبتلا کیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ ماں سے الگ ہوتے ان کے چہرے کو دیکھتے اس نے مزید فکر لیے پوچھا تو انہوں نے فوری آنسو پوچھے۔ خضرا، آپ اسے پریشان کر دیں گی۔ زخرف ان کے کان کے قریب جھک کر بولی تو انہیں اس کی بات سے اتفاق ہوا۔ انہوں نے غور سے امایا کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھیں جو پانی سے بھرنے کے قریب تھیں۔ ماما کی جان بالکل ٹھیک ہے ماما، بس دل کیا کہ آپ کو گلے لگا لیں۔ وہ اس کے بال سلجھاتے نرمی سے بول کر اسے تفشی کروانے لگی۔ مگر اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں، بس ماما ہے نا، ایموشنل ہو جاتی ہیں۔ نور نے حالات سنبھالے۔ اسکیچنگ پینسل ختم ہو گئی ہے، یہی کہنے آئی تھی۔ باقی اسکیچنگ بعد میں کر لینا، ابھی مجھے جانا ہے۔ لیکن ہم نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ کا ہوم ورک بھی تو ابھی باقی ہے نا، وہ کرو، اور اسکیچنگ بھی فی الحال ٹال دو، یہ کام بعد میں ہو جائے گا۔ مگر آپ اسے دیکھ کر بتائیں کہ کیسا بنا ہے۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گئی اور کچھ سیکنڈ میں دوبارہ سامنے آئی۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ تھا۔ اس نے وہ اسکیچ نور کے سامنے کیا۔ نور نے مسکراتے اسکیچ تھاما اور اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہاں صرف آنکھیں بنی ہوئی تھیں، کالی سیاہ آنکھیں، لمبی پلکوں سے لبریز کالی سیاہ آنکھیں، اور ان آنکھوں کو وہ پہچانتی تھی۔ وہ آنکھیں حدید عالم کی تھیں۔ کیسی بنی؟ اسے محبت سے اسکیچ تھامے دیکھ کر امایا نے پرجوش سا پوچھا۔ فیسینیٹنگ، تعریف دل سے ادا ہوئی تھی۔ خضرا نے اس سنہری بالوں والی لڑکی کے چہرے پر سحر زدہ تاثرات دیکھے تھے، جانے یہ تصویر کا کمال تھا یا تصویر والے کا۔ یہ کون ہے؟ امایا نے اب کہ وہ تصویر اس کے سامنے کی، وہ جلدی میں اسے تھما کر گئی تھی۔ وہ تصویر حدید عالم کی تھی اور وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ان کے نکاح کی تقریب کی تصویر تھی۔ آہ خدایا، یہ تصویر اس کے کوٹ میں کیسے آ گئی؟ آہ حدید آہ، اس نے تو کوٹ میں امایا کی دی ہوئی پرچی کے ساتھ بابا کی تصویر ڈالی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں ایک تصویر موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تصویر اس کے بابا کی ہوگی۔ بتائیں نا نور، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ امایا ہنوز جواب کی متمنی تھی۔ اسے چند لمحے کچھ نہ سوجا۔ سیاہ کے گویا اسے خود میں جکڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے تو الفاظ ہی گمگشتہ ہو گئے۔ میرا دوست، اس نے لبوں پر زبان پھیر کر بمشکل بولا۔ ہی از سو ہینڈسم، امایا نے جواباً تعریف کی۔ کون ہے جو امایا کو ہینڈسم لگا؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ خضرا نے نور کے بےجان ہاتھوں سے تصویر تھامی تھی۔ امایا بچی ہے، اس کے بیٹھنے کو سمجھ نہ پائی، مگر وہ میچور خاتون تھی، فوراً پہچان گئی۔ آپ کا کپل بہت پیارا ہے۔ نور کے کان کے پاس جھکتے انہوں نے دھیمی سی سرگوشی کی، انہیں ساکت کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے،
اس کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے ہکلائی۔ اٹس اوکے، ریلیکس۔ اتنی باوقار اور کھلکھلاتی لڑکی کو اچانک ہی بوکھلاتے دے انہوں نے نرمی سے کہا۔ میں پرسکون ہی ہوں۔ تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے اس نے سفید جھوٹ بولا۔ خضرا نے مزید کریدنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ لڑکی فرشتہ ثابت ہوئی تھی اور فرشتے سے سوالات نہیں کیے جاتے۔ وہ جانے کو پر تولنے لگی تو خضرا اس کے کان کے پاس جھکی۔ میں آپ کی بات پر سوچوں گی۔ نور خوشگوار حیرت کے زیر اثر آئی۔ پلیز، اس نے التجا کی کہ وہ سوچ لیں۔ یہ امایا کے لیے بہت ضروری تھا۔ امایا، اب اپنی نور کو اجازت دو، شی از بزی۔ اوکے، بٹ آپ دوبارہ ملو گی نا؟ امایا نے نور کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں، ہم ضرور ملیں گے۔ امایا نے اسے نیچے جھکنے کا اشارہ کیا۔ نور نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو امایا نے اس کے دائیں گال پر کس کیا۔ اس تصویر میں آپ کے گال بہت سرخ ہیں، یہ آپ مجھے دے دیں۔ اس نے نور سے تصویر دینے کی درخواست کی۔ وہ جھٹکی۔ امایا، بری بات بیٹا، یہ ان کی پرسنل تصویر ہے۔ خضر نے بیٹی کو ٹوکا۔ نور بھی یہ تصویر اس کو دینے کی متحمل نہیں تھی۔ سوری امایا، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتی، وہ کچھ ندامت سے بولی۔ اٹس اوکے، ماما نے بتایا تو ہے کہ یہ آپ کی پرسنل تصویر ہے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ اس نے جھٹ سے نور کو ندامت کے گرداب سے باہر نکالا۔ وہ واقعی سمجھدار بچی تھی۔ بہت ذہین ہو، ہے نا؟ بابا بھی یہی کہتے ہیں۔ باپ کے نام پر اس کی آنکھوں میں چمک اتری، جسے دیکھ خضرا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ دونوں اپنے اختلافات میں اپنی بچی کی ذہنی حالت خراب کر رہے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اب کی بار جب توقیر امایا کو لینے آئے گا تو وہ ان کے ساتھ جائے گی۔ ہاں، وہ اپنی بیٹی کی خاطر گنجائش نکال لیں گی، کیونکہ وہ ماں ہے اور ماں کا درجہ ملنا اس کو برقرار رکھنا سعادت مندی ہے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں چاہیے، روم سروس سوچ کر اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ عفان، باپ کی آواز پر وہ کئی پل بے حس بنا کھڑا رہا۔ عفان بیٹا، دروازہ کھولو۔ وہ انہیں جھٹکنا چاہتا تھا، دامن بچانا چاہتا تھا، مگر اس کی آواز بھی اب کانوں تک میں سنائی پڑ رہی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ بے حد مضبوط ہوتا ہے۔ تمہارے بابا کا بھی تمہاری ماما سے بہت اٹل اور گہرا رشتہ تھا۔ ان کی وفات کو کئی سال بیت چکے تھے۔ وہ بھی تو انسان ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوئی ہوگی، مگر کیا انہوں نے کبھی تم پر اپنا غم عیاں ہونے دیا؟ وہ سادگی کا پیکر اس کے سامنے بیٹھی نہایت سعادت مندی سے چن چن کر الفاظ کی ادائیگی کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے صاف گوئی سے اقرار کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ تمہیں ہر دکھ سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں ہر سرد و گرم سے بچا کر رکھتے ہیں، مگر وہ بھی انسان ہوتے ہیں، بھول چوک تو ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ مگر کیا یہ اولاد کا فرض نہیں کہ وہ بھی اپنا دل بڑا کر کے انہیں اور ان کے فیصلوں کو اپنا لیں؟ اس نے اپنی شائستہ آواز میں اس کے دل پر لگی گرہ کھولنی چاہی۔ ان کے دل میں کھوٹ تھا، ورنہ وہ اتنا عرصہ مجھے لا علم نہ رکھتے۔ گرہ ذرا کس کے لگی تھی، ڈھیلی ہونے میں وقت لے رہی تھی، مگر کنزا ہار ماننے والوں میں نہ تھی۔ ان کے دل میں کھوٹ نہیں، یہ خوف تھا کہ کہیں تم ان سے بدگمان نہ ہو جاؤ۔ تم جانتی ہو کنزا، مجھے ان کی شادی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کا مجھے کسی شے میں شامل نہ کرنا تکلیف دہ ہے۔ کیا انہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ وہ زخمی دل سے بولا تھا۔ باپ بیٹے میں کچھ تو اعتماد ہوتا، وہ اسے اپنے فیصلے میں شامل تو کرتے۔ گھر کی بات باہر سے پتہ چلے تو دل کیسا ٹوٹتا ہے کہ جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اعتبار ایسے پناہ ہوتا ہے کہ واپس قائم کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ رشتوں کو آزمایا نہیں کرتے عفان۔ ہر بار سامنے والا آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، وہ سمجھداری سے بولی تھی۔ پھر میں کیا کروں؟ 2-4 رشتے ہیں میرے پاس، وہ بھی اتنے نازک اور حساس۔ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ ان رشتوں کو سمیٹ لو، انہیں بکھرنے مت دو۔ عفان نے گہرا سانس بھرتے فیصلہ کیا، پھر آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ نیلی پینٹ کے ساتھ ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ پر پورا لانگ کوٹ پہنے استادہ تھے۔ انہوں نے عفان کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ اسے یوں دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ آ جائیں۔ وہ خود دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ مراد نے گہرا سانس بھرتے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ کیسے ہو؟ انہوں نے اس کی لاپرواہ حلیے کو دیکھ کر پوچھا۔ کیسا دکھ رہا ہوں؟ سوال پر سوال آیا، مراد کو جواب نہ آیا۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تو مراد بھی سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ یونیورسٹی جا رہے ہو؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یونیورسٹی جا رہا ہے۔ آپ مجھ سے سوال جواب کرنے آئے ہیں؟ میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں۔ کیوں؟ کیا ہمیں اپنے گھر نہیں رہنا چاہیے؟ وہ گھر جہاں میری کوئی وقت ہی نہیں۔ اس کا شکوہ جائز تھا۔ اگر ایک انسان کے اضافے سے تمہارے مقام میں فرق آتا تو تم محسوس کر لیتے۔ تم خود بھی جانتے ہو کہ تم کتنے اہم ہو،
رہی بات راحت کی تو میں تمہیں ان حالات سے آگاہ کر سکتا ہوں جن میں ہمیں مصلحتاً نکاح کرنا پڑا۔ وہ تو خود صرف مجبوری میں مجھ سے جڑی ہیں۔ کیسی مجبوری؟ کیا ہم یہ گھر جا کر ڈسکس کر لیں؟ وہ سلجھو لہجے میں بولے۔ یہاں کیوں نہیں؟ اسے اعتراض تھا۔ کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے اور تمہارے آنے کی خوشی میں گھر میں خاصا اہتمام ہوا ہے۔ وہ اس گفتگو میں پہلی بار مسکرائے۔ کس نے کیا؟ سوال اچانک پھسلا۔ وہی جس کی وجہ سے تم یہاں بیٹھے ہو۔ اس نے لب کھینچ لیے۔ مراد نے اس کا دل صاف کرنے کا مصمم ارادہ باندھا۔ وہ بہت اچھی اور سادہ سی خاتون ہے، بے ضرر اور اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ مجھے امید ہے تم ان کی عزت کرو گے۔ اسے کچھ جتا کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں؟ اس نے انکار کرنا چاہا۔ پلیز عفان، باپ پر بھروسہ کرو۔ تمہاری ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور تمہارا مقام اپنے آپ میں یکتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ان کا چہرہ دیکھتے اور کنزا کے الفاظ کی گہرائی محسوس کرتے عفان پگھل گیا، مگر اتنا بھی نہیں کہ سب بھلا دیتا۔ ساتھ چلوں گا، مگر مجھ سے کسی اور شے کی توقع مت رکھیے گا۔ مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ فی الحال کے لیے یہی بہت تھا۔ عرصے بعد اس کا سامنا شہروز بخت سے ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ طنزیہ انداز میں انہیں دیکھتی تھی، اس بار چاہ کر بھی نہ دیکھ سکی۔ شاید مقابل کی آنکھوں کا وہ پرشفق احساس اس کے طنز کو زائل کر گیا تھا۔ کیسی ہو؟ انہوں نے دور سے ہی اسے پہچان لیا، جو کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے پیدل چل رہی تھی۔ وہ خود بھی واک پر نکلے ہوئے تھے، مگر زخرف یہاں کیا کر رہی تھی اس کو جاننے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ وہ کیسی ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس چلے آئے۔ اچھی ہوں۔ آج بابا کے دوست کو غلط فہمی کی اینک اتار کر دیکھا۔ وہ بابا کی طرح چست اور باوقار تھے۔ وہ تو ہوگی ہی، آخر کو آدم کی اولاد ہو۔ انہوں نے بھی توصیفی انداز میں کہا تھا۔ باپ کی تعریف سن کر اسے راحت محسوس ہوئی۔ آپ بابا کے دوست ہیں نا؟ اس سے بڑھ کر ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ انہوں نے نظریں سڑک کی جانب مرکوز کر دیں، ساتھ ہی اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ آپ اس وقت بابا کے ساتھ تھے؟ وہ ابھی 2 قدم ہی چلے جب نور کی بات پر ان کے قدموں کی روانی میں سستی آئی۔ ایک اسی چیز کا تو پچھتاوا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ان کے لہجے میں حزن و ملال تھا۔ اور کیا پچھتاوے سے بدتر بھی کوئی جذبہ ہو سکتا ہے؟ نور نے لب بھینچ لیے۔ خود کو رونے سے باز رکھا۔ باپ کے قتل کی تکلیف ہر بار نئی سرے سے ہوتی۔ عین اسی وقت اس کے فون پر کال آئی۔ وہ ایکسکیوز کرنے ہی والی تھی جب وہ اس کے فون کو نظر انداز کرتے اسے مخاطب ہوئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم رجا کی طرح عزیز ہو، کیونکہ بالآخر رجا میری سگی اولاد ہے اور سگی اولاد کا کسی سے موازنہ ممکن ہی نہیں، مگر تم میرے لیے قیمتی ہو، تم آدم کی واحد نشانی ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ہر لفظ پر زور دے کر بولے۔ فون کی گھنٹی کہیں دب کر رہ گئی اور وہ لب کاٹتی رہی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبالب بھرنے لگیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم باپ کے پیار کو ترسی ہو۔ جو تحفظ باپ دیتا ہے وہ دنیا کا کوئی رشتہ نہیں دے سکتا۔ جو لاڈ باپ اٹھاتا ہے وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ جو خوشی اور راحت باپ کے آغوش میں ملتی ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ جو کہ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا، سے آنکھیں برسنے کو بےتاب ہوئیں۔ شہروز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو کب سے باندھا بن ٹوٹ گیا، کئی آنسو ایک ساتھ بہے تھے۔ رو مت بیٹا، اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اس نے جھکے سر کو ہلایا، البتہ دل میں تکلیف شدت سے ہوئی تھی۔ مجھ پر بھروسہ رکھنا، آدم کی طرح تم بھی اہم ہو۔ انہوں نے یقین دلانے کی صحیح کی۔ نور نے اپنے آنسو پوچھے، پھر سانس اور اعتماد بحال کیا تھا۔ شکریہ۔ وہ دل سے ممنون ہوئی۔ خوش رہو۔ اگر کبھی شوہر نے تنگ کیا تو بتانا مجھے۔ وہ خوش گفتاری سے بولے، لیکن اسے تو حیرت کا ہی جھٹکا لگ گیا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ اپنا سارا رونا دھونا فراموش کر گئی۔ تمہاری آنٹی نے۔ اور انہیں کس نے بتایا؟ تمہاری ماما نے۔ خدایا، یہ کیا کر دیا آپ نے ماما؟ مجھے یہ شادی ختم کرنی تھی اور آپ نے مزید گواہوں کو شامل کر لیا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ آپ پلیز کسی سے ذکر مت کیجیے گا۔ اسے زیادہ تشہیر نہیں ہونے دینی تھی، سو وہ التجائیہ ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا کوئی مسئلہ ہے؟ شہروز کو اس کی شادی کا یوں اچانک ہو جانا، پھر ان کو خبر تک نہ ہونا، ابھی تک شک میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اور سب سے اہم شے تو وہ کیسے بھول سکتے تھے؟ کیا ابراہیم وجدانی شادی سے واقف تھا؟ یہ نقطہ وہ نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں، بس ابھی صحیح وقت نہیں۔ سب سے اہم، میرا پروفیشن ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس سے معقول وجہ پیش کی تھی۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا۔ فکر مت کرو، جب تک تم نہیں کہو گی کسی کو علم نہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکرائے۔ کہیں جا رہی تھی؟ میں چھوڑ دوں؟
مجھے تو لگ رہا ہے آپ خود واک پر نکلے تھے۔ ان کو سادہ سے کپڑوں میں دیکھ اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا، ورنہ شہروز وقت ہمیشہ ہی سوٹڈ بوٹڈ ملتے تھے۔ ہاں یاد آیا، گاڑی تو ساتھ ہی نہیں لایا۔ وہ گویا اپنے بھولنے پر جذبز ہوئے۔ میں چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر واک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اجازت مانگی۔ ضرور۔ عائشہ بھابی کیسی ہیں؟ ان کے منہ سے یہ لقب سن کر وہ شدت رہ گئی۔ خود شہروز بھی حیران رہ گئے۔ برسوں بعد انہوں نے عائشہ کو بھابی کہہ کر پکارا تھا۔ واپس جانے کے لیے بےتاب، اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سموئے بتایا، دونوں میاں بیوی ایک جیسے ہیں۔ آدم کو بھی وطن سے عشق تھا اور اس کی بیوی کو بھی اپنے ملک سے محبت ہے۔ یہ تو قدرتی بات ہے، ہر کسی کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ ہو سکتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کب تک برلن میں ہو؟ بس 1-2 دن میں فلائٹ بک کروا لوں گی۔ نازش اور رجا سے مل کر نہیں جاؤ گی؟ ابھی کچھ مصروفیات ہیں سو اسے کچھ شرمندگی ہوئی۔ اٹس اوکے، آپ ان کو میرا سلام کہنا۔ کہہ دوں گا۔ وہ چلتے چلتے کنارے تک آ گئے۔ بس آگے نہیں جا سکتی، یہاں سے ٹیکسی مل جائے گی۔ اس نے معذرت کی۔ شور، وہ سر کو خم دیتے آگے بڑھ گئے تھے۔ زخرف نے ان کی پشت دیکھی۔ باپ کا دوست باپ جیسا ہوتا ہے، مگر نہیں، ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ابراہیم کا منتظر تھا۔ جب دروازے پر بیل ہوئی، اس نے آٹومیٹک لاک کھولا تو وہ اندر چلے آئے۔ دروازے پر ہی جیسمین نے انہیں سلام کیا، پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ وہ لانچ میں ہی چلے آئے، جہاں حدید نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ کافی دیر بعد آیا ہوں، گھر میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیتے کہا۔ حدید کے گھر کی نفاست میں واضح خلل محسوس ہوا تھا۔ ہاں، شاید زید کی آمد کے باعث۔ وہ یہاں رکا ہے؟ وہ چونکے نہیں تھے، بس کنفرم کرنا چاہا تھا۔ ہاں، کچھ دنوں کے لیے۔ وہ تمہارا دوست ہے، اسی لیے میں اسے چھوٹ دیتا ہوں، لیکن تم خود بھی سمجھدار ہو، بار بار کی چھٹیاں سارا کام خراب کرتی ہیں۔ اب زید کا تذکرہ چھڑ گیا تو اپنی رائے پیش کر دی۔ انہیں یقین تھا حدید برا نہیں مانے گا۔ وہ ورک فرام ہوم کر رہا ہے ڈیڈ، آپ فکر مند نہ ہو، کام کے معاملے میں کوئی دوستی نہیں۔ جسمین، ڈیڈ کے لیے کافی اور کوکیز لے آؤ۔ ابراہیم کو تفریح کروانے کے بعد اس نے اونچی آواز میں جسمین کو ہدایت دی تھی۔ شرم تو آتی نہیں نا؟ ویسے خود آنے کی بجائے مجھے بلوایا ہے۔ انہوں نے آنکھیں سکوڑے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کندھے اچکائے تو انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اسی وقت اس کی نظر شیشے کے دیوار کے پیچھے بنے سوئمنگ پول پر گئی تھی، جس کے پانی پر پڑتی روشنی دیواروں پر عکس بنا رہی تھی۔ کم از کم اس سوئمنگ پول کا پانی تو نکلواؤ۔ وہ اس کے خوف کے باعث بولے، ذرا جو اس کو خود کو خیال ہو۔ 100 کام ہوتے ہیں، ادھر کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ میز پر ترتیب سے رکھی فائلوں میں سے ایک کو اٹھاتے سرسری سا بولا۔ ابراہیم نے سمجھتے سر ہلایا۔ کنزا کو بھی کہا تھا میں نے ساتھ چلنے کو، لیکن اس نے منع کر دیا۔ کیا تم دونوں میں کوئی بحث ہوئی ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں، ویسے ہی اس کا ارادہ نہیں ہوگا۔ اسے کنزا سے ہوئی اپنی آخری ملاقات یاد آئی۔ وہ یقیناً اس کے رویے پر پریشان ہوگی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حدید، تم جانتے ہو کنزا مجھے کتنی پیاری ہے، تم دونوں بچوں پر ہلکی سی آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہے۔ انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تو حدید نے چونک کر انہیں دیکھا، جن کی ہلکی بڑی شیپ اب مکمل سفید ہو چکی تھی۔ انہوں نے ان بالوں کو سیاہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، چہرے پر جھریاں بھی پڑتی تھیں، لیکن کچھ ایسا تھا ان کے چہرے پر جس کے باعث حدید نے نظریں پھیر لیں۔ خود کو مت تھکائیں۔ وہ واپس فائل پر جھک گیا۔ نہیں حدید، میرا دل اب ڈرنے لگا ہے، مجھے اب کوئی انجانا سا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ کنزا کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اچھا کیا، آپ جانتے تو ہیں وہ کتنی حساس ہے۔ اس کی اسی حساسیت سے تو ڈر لگتا ہے وہ کسی صدمے کے اہل نہیں ہے۔ حدید سمجھ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں بول سکتا۔ خدا سے کوئی صدمہ نہ پہنچائے، اس نے دل سے دعا کی۔ کچھ دیر خاموشی کا وقفہ حائل ہو گیا، پھر انہوں نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ حدید نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا تم اپنی ماما کو مس کرتے ہو؟ سوال خلاف توقع تھا۔ نہیں، شاید اس لیے کہ کیونکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میری پیدائش پر ہی وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ لیکن ماں کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ عائشہ نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی تھی۔ نہیں، ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوتی، وہ آپ کے اٹل انداز میں بولا۔ ابراہیم نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اور باپ کی؟ یہ سوال خاصا الجھاتا ہوا تھا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے میری بے پناہ محبت
نے بھی تم میں اور کنزا میں خلا چھوڑ دیا ہے۔ بن ماں کے بچے شاید بہت کچھ اپنے اندر ہی رکھنے لگ جاتے ہیں، اور بن باپ کے بچے؟ وہ یہ نہیں بولنا چاہتا تھا مگر ہر بار الفاظ پر گرفت نہیں بن پاتی تھی۔ تو مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتے؟ وہ صدمے کی انتہا پر پہنچ گئے۔ ایک پل میں ان کے پیروں تلے زمین گھسک گئی۔ آپ میں سے تو مجھے اپنے بابا کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا، مگر ابراہیم نے لہجے پر نہیں صرف الفاظ پر غور کیا۔ وہ زخمی سا مسکرا دیے۔ کاش لقمان کو تیرنا آتا، کاش۔ اس نے آنکھیں میچ کر خود پر ضبط باندھا تھا۔ جسمین ٹرالی لے کر ان کے قریب آئی تھی۔ سر، کافی؟ شکریہ جسمین۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے کپ والی پلیٹ تھامی تھی۔ تمہارا بیٹا نہیں آتا؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ نہیں سر، وہ باس نے اسے ہاسٹل میں کمرہ لے دیا ہے، بار بار آنے جانے میں اس کا وقت ضائع ہوتا تھا۔ اس طرح تو وہ بن ماں باپ جیے گا۔ وہ تفکر بھرے لہجے میں بولے تو حدید نے کئی پل ساکت ان کو دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں یہی ہوتا ہے، نہیں؟ اس کی بات کے مفہوم پر ابراہیم کے حلق میں کافی اٹکی۔ حدید صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جسمین خاموشی سے واپس کچن میں چلی گئی۔ میں کمرے میں سے ڈاکومنٹس لے کر آتا ہوں، آپ کو ان پر سائن کرنے ہیں۔ انہوں نے اہنکار بھرا تو وہ کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کی ٹیم واپس پاکستان جا چکی تھی۔ اس کے رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، یا شاید تھا مگر فی الحال اس کا دماغ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا جو برہان نے اسے بتائی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر کھڑی تھی، کئی لوگوں کے ہجوم میں بھی اسے اس کی آواز کانوں میں گونجتی معلوم ہو رہی تھی۔ سونا، جو بات میں تم سے کہنے والا ہوں، پلیز تحمل سے سننا۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا، زخرف پریشان ہو گئی۔ ایسا کیا ہے برہان؟ مجھے ایک بہت عجیب بات معلوم ہوئی ہے۔ برہان کے ایسے انداز پر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ تو ایک دوسرے سے ہر بات کہہ دیتے تھے، پھر وہ اتنی احتیاط کیوں برت رہا تھا؟ برہان، بات بتا دو۔ پھپھو شادی سے پہلے ایک شخص کو پسند کرتی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اور وہ شخص کوئی اور نہیں، تمہارے اس کاغذی شوہر کا باپ تھا۔ ڈرامائی انداز میں کہہ کر وہ خاموش ہوا نہیں تھا، کروایا گیا تھا۔ جب زخرف بپر کر کھڑی ہوئی۔ شٹ اپ برہان، جسٹ شٹ اپ۔ وہ کتنی گھٹیا بات کہہ رہا تھا، کاش اس سے خود اندازہ ہوتا۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہو بھی گئی تھی تو اسے زخرف کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ سونا، یہ میں نہیں کہہ رہا، دادا جان نے خود مجھے بتایا ہے۔ اس نے زخرف کے ہاتھوں کو تھام کر اسے اپنے معصوم ہونے کا یقین دلانا چاہا۔ یہ نانا جان نے تمہیں بتایا ہے؟ وہ صدمے کی پہلی چوٹ سے ابھی نکلی نہ تھی کہ اگلا حادثہ اس کا منتظر تھا۔ ہاں سونا، پلیز، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے تمہیں لا علم بھی نہیں رکھنا تھا۔ ہم دوست ہیں اور دوستی میں حقائق بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ اسے جانے کیا کیا کہتا رہا، مگر اسے بس صرف دھوکہ سن رہا تھا۔ ہر کسی نے زخرف نور سے دھوکہ کیا تھا۔ وہ اس کے ہر اپنے نے اس سے راز چھپائے تھے۔ ادھورا علم گمراہی ہوتا ہے، اور زخرف نور کو گمراہ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، پھر خود سے مخاطب ماں کو دیکھا، ہمیشہ کی طرح ڈیسنٹ اور خوبصورت، چہرے پر جھلکتا وہ ممتا کا رنگ، وہی پرکشش آنکھیں، مگر اس بار زخرف کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ اسے اپنی ماں پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کو وہ ایک بیٹی تھی جسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کی ماں اس کے شوہر کے باپ سے محبت کرتی تھی، اور صرف یہی نہیں، اس کی ماں نے اس انسان کے بیٹے کی پرورش خود کی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ کیسا مضحکہ خیز مذاق تھا نا اس کے ساتھ۔ اسے ہر رشتے سے اعتبار اٹھتا محسوس ہوا۔ میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم اتنی ہڑبڑی میں کیوں آئی ہو۔ وہ اس کی حالت سے اکثر بے خبر اس کی عجلت پر پریشان تھا، مگر وہ اس دنیا میں کہاں تھی؟ نور، میں تم سے مخاطب ہوں، انہوں نے اسے بازو سے تھام کر کہا۔ ضروری کام ہے۔ کیسا ضروری کام؟ تم پریشان ہو، کیا ہوا ہے؟ یکلخت انہیں کئی وہموں نے آن گھیرا۔ میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں، اگر آپ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تو جا سکتی ہیں، وہ سخت انداز میں بولی۔ عائشہ کو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ کہاں؟ وہ جسے آپ اپنا بیٹا مانتی ہیں۔ لہجہ زہرخند ہوا۔ تم حدید کی وجہ سے جا رہی ہو؟ آپ میرے ساتھ آ رہی ہیں یا نہیں؟ اسے اس وقت صرف اپنے سوالات کے جواب چاہیے تھے۔ کیا مطلب، آ رہی ہوں یا نہیں؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ان کے فیصلے پر جانے اس نے کب سے روکا ہوا سانس بحال کیا۔ اپنا فون دے مجھے، اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ کیوں؟ عائشہ کے چہرے پر نافہمی اتری۔ فون؟ اس نے گویا کچھ سنا ہی نہیں۔ عائشہ کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ واقعی حواسوں میں نہیں۔ انہوں نے اپنا فون اس کے حوالے کر دیا۔ زخرف نے چند بٹن دبا کر فون بند کرتے واپس ان کے حوالے کر دیا۔ چلیں۔ وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ برلن کو خیر آباد کہنے کو تیار تھی۔
کوٹ کو راکنگ چیئر پر ٹکاتے وہ خود بھی اس پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کھولنے سے قبل اس نے سوزین سے آج کا شیڈول جاننا چاہا۔ اس نے ایکسٹینشن پر سوزین کو اندر آنے کا کہا۔ وہ اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ تھا جس پر حدید نے دھیان نہیں دیا۔ آج کوئی میٹنگ ہے؟ جی سر، آدھے گھنٹے بعد آپ کی جارج اینڈ سنس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جانے لگی تو اس کی نظر اپنی مٹھی میں مگی شے پر گئی۔ وہ رک گئی۔ کوئی آپ سے ملنے آیا تھا باس؟ کون؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر ہی پوچھا۔ ایک لڑکی تھی، وہ ایک بار پہلے بھی آفس آ چکی ہے۔ نام بتایا؟ نہیں، لیکن یہ دے کر گئی تھی۔ اس نے مٹھی میں بند کاغذ اس کے سامنے میز پر رکھا۔ حدید نے وہ کاغذ کا ٹکڑا تھاما اور کھولنے سے قبل سوزین کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ حدید نے وہ پیغام کھولا۔ اس پر اردو میں کچھ درج تھا۔ میں جا رہی ہوں، اس بار میرے پیچھے مت آنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوگے۔ اس کے اندر باہر سب ساکت ہو گیا۔ اس نے کتنی ہی بار ان سطور کو بار بار دہرایا۔ وہ زخرف نور کی لکھائی پہچانتا تھا۔ یہ اسی کے لکھنے کا انداز تھا۔ یقین دہانی ہوئی تو کمرے نے اسے بے چینی سے اٹھتے اور بنا کوٹ پہنے باہر بھاگتے دیکھا۔ سوزین نے حیرت زدہ اسے تیز قدموں سے آفس سے نکلتے دیکھا۔ سٹاف ممبر چہمگویاں کرنے لگے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور تیز رفتار سے اسے سڑک پر ڈالا۔ برلنگ کے صحافے پر آسمان نے ان کی گاڑی کو نہایت تیز رفتار سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کئی بار زخرف کا نمبر ملایا مگر وہ ہنوز بند آ رہا تھا۔ اس کا دماغ شل ہونے لگا۔ گاڑی کو پارک کیے بغیر یوں ہی بے ترتیب چھوڑ دیا۔ باہر نکلا۔ ہاتھ میں ابھی تک وہ کاغذ تھام رکھا تھا۔ وہ ایئرپورٹ کے فرش پر بھاگ رہا تھا۔ ہر اٹھتا قدم جانے اسے منزل کے قریب لے کر جا رہا تھا یا دور۔ اسی طرح تیز قدموں سے چلتے وہ چیک پوسٹ کے پاس پہنچا۔ پاکستان جانے والی فلائٹ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ وہ جہاز پرواز کرنے والا ہے، ریسیپشنسٹ نے تفصیلات دیتے بتایا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ ملتجی ہوا۔ مگر ہم کسی کو الاؤ نہیں کرتے۔ پلیز میں پے کر دوں گا یا پھر جو بھی کہیں گے۔ وہ جا رہی تھی۔ حدید کو روح کھینچتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سینئر آفیسر نے ایک آدمی کو بحث کرتے دیکھا تو خود چلایا۔ سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پلین میں جانے دیں۔ عملے کے اس ورکر نے گویا ہاتھ جلا کر کہا۔ مسٹر، آر یو آؤٹ آف یور سینسز؟ اسے یہ شخص چہرے سے تو خاصا سمجھدار معلوم ہو رہا تھا۔ ایسی بے وقوفی کی توقع تو ہرگز نہ تھی، مگر وہ اس شخص کے اندر وبا تلاطم سے انجان تھا۔ جان جاتا تو تجزیہ نہ کرتا۔ ویسے بھی وہ جہاز تو پرواز کر چکا ہے۔ عملے کے رکن نے بحث کو ختم کرنے کے لیے ایک بار دوبارہ چیک کر کے بتایا تو حدید کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ تو وہ اسے انتظار کرنے کا کہہ کر جا چکی تھی۔ جرمنی کا جہاز پاکستان میں اترا تھا۔ فیصل آباد کو اس کی قابل اداکارہ پر ناز تھا۔ وہ اس کے استقبال میں ساز باز کر رہا تھا۔ سوٹ کیس گھسیٹ کر چلتے وہ ارد گرد سے بے پرواہ تھی۔ ذہن میں ڈھیروں چکر چل رہے تھے۔ آدھا راستہ وہ خاموش رہی اور باقی آدھا راستہ سو کر گزار دیا تھا۔ عائشہ اس کی خاموشی کو کوئی بھی مفہوم دینے سے قاصر تھیں۔ نور، میڈیا۔ عائشہ نے اس دنیا مافیہا سے بے خبر لڑکی کو ہوش دلانا چاہا جو اپنے رویے سے انہیں پریشان کرتی جا رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر چند کیمرہ مینز کھڑے تھے، ہاتھوں میں مائک اور کیمرے تھامے۔ وہ لوگ اسی کے منتظر تھے۔ نور نے لب کھینچے۔ اسے اس وقت یہ سب غصہ دلا رہا تھا۔ وہ کیمرہ مین سے اپنی جانب متوجہ پا کر خوشی سے اس کے قریب بڑھے۔ ویلکم میم، ہمیں بس آپ سے چند سوالات کرنے ہیں۔ ابھی نہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ پھر آگے بڑھنا چاہا مگر اس جمع غفیر میں پھنس گئی۔ عائشہ لفظ یہ کھڑی رہی۔ میم، آپ کیا 2 پوز دیں گی؟ میم، ایک سیلفی پلیز میم۔ یہ آپ کی والدہ ہیں؟ ایک کیمرہ مین عائشہ کے قریب بڑھا جب اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے کیمرہ مین کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ نو مینس نو۔ 3 لفظ یوں ادا ہوئے کہ سبھی خاموش ہو گئے۔ وہ سوالات تو نہ پوچھ سکے، البتہ اسے اپنی ماں کے ہمراہ جاتا اپنے کیمروں میں ریکارڈ کر چکے تھے۔ چند فینس جو شاید یہاں اسے اپنے کسی عزیز کو لینے کی نیت سے آئے تھے، وہ آگے بڑھ بڑھ کر اس کے قریب آنے لگے۔ عائشہ نے اسے دیکھا جو بالکل بے تاثر کھڑی تھی۔ جانے اسے کیا ہوا تھا؟ اس کا یہ رد عمل ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ میم، آئی ایم بگ فین آف یو۔ میم پلیز ایک سیلفی۔ دیکھو، یہ تو وہی ٹک ٹاکر ہے۔ یہ وہ نہیں جو فلم میں آئی ہے؟ کیا حسن ہے یار، ہاتھ لگائے میلی ہوتی ہوگی۔ اسے تمام آوازیں معلوم ہو رہی تھیں۔ کسی ایک کا بھی مکمل جملہ سننا تقریباً ناممکن تھا۔ اسے اس وقت ایک باڈی گارڈ کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ کوئی ایسا جو فی الحال ان لوگوں کو پرے کر کے اسے گاڑی تک لے جاتا۔
این اسی وقت ایک شخص بھاگتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ وہ نور کے بالکل پاس آ کر رکا۔ مجھے دانیال کمال نے آپ دونوں کو پک کرنے بھیجا ہے۔ چلے میم۔ وہ دانیال کمال کا گارڈ تھا، وہی جسے انہوں نے نور کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، مگر وہ مانی کا ہاتھ روکنے کے بعد اس نے اس سے جان چھڑوا لی تھی۔ انہیں ہینڈل کرو، وہ بیزاریت سے کہتی آگے بڑھی۔ عائشہ اس سب میں خاموش تماشائی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ لڑکے لڑکیاں جو اس کے پاس آنے، اسے قریب سے دیکھنے، سیلفیز لینے یا چھونے کو قریب بڑھ رہے تھے۔ منسٹر صاحب کے بھیجے بندے نے انہیں اچھے سے نمٹایا اور دونوں ماں بیٹی کو لیے گاڑی کی طرف آیا۔ عائشہ مصلحت کے تحت گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ورنہ برسوں بیت گئے تھے کہ انہیں اپنے باپ کی دی ہوئی سہولیات سے سبکدوش ہوئے۔ میم، آشیانہ کمال جائیں گی یا اپنے گھر؟ ڈرائیور نے اپنے مالک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر، نور سے قبل عائشہ نے جواب دیا۔ وہ سن کر خاموش رہی، نظریں شیشے سے باہر گاڑ لی تھیں۔ اس کے چہرے پر اب نو ٹاک کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ عائشہ کی پریشانی حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ ان کی بیٹی ایسی تو کبھی نہ تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ہنوز خاموش رہی۔ نور، جواب ندارت۔ گاڑی چلتی گئی۔ عائشہ اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر رہی۔ باقی اس کی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔